الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یذیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل ہمیں نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم اس مبارک موقع پر حق سچ بیان کرنے کی، اس پہ عقیدہ رکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خطبہ جمعہ شریف تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ آج 9واں جمعہ شریف سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ پچھلے جمعہ شریف پہ آپ حضرات نے یہ معروضات سماعت فرمائیں کہ جن پشتوں میں اور جن رحموں کے اندر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس منتقل ہو کے آتا رہا، وہ مرد ہوں خواہ عورتیں ہوں، اللہ نے ان کو کفر سے بھی پاک بنایا ہے اور برائی سے بھی رب تعالیٰ نے ان کو پاک فرمایا ہے۔ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات سے لے کر اوپر کی طرف جاؤ تو آدم علیہ السلام تک جتنا بھی خاندان شریف ہے، اللہ کریم نے حضور کی طہارت کے پیش نظر اس خاندان کو بھی پاک بنایا۔ وہ ہر زمانے میں ہر دور کے اندر پاکیزہ کردار کے مالک رہے۔ شجرہ شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلے بھی ایک جمعہ شریف پر میں نے عرض کیا تھا کہ وہ حضرت عدنان تک جو پہنچتا ہے وہ صحیح روایات کے ساتھ ہے، اس سے آگے پڑھنا یا بیان کرنا وہ مناسب نہیں۔ حضرت عدنان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 21ویں پشت میں جو آپ کے اجداد پاک ہیں ان میں شمار ہوتے ہیں۔ 21ویں نمبر پر سرکار کے آباء و اجداد میں جو نام ہے وہ حضرت عدنان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ان کے والد کا نام عدد یا اد حمزہ کے ساتھ عدد یا اد ان کے والد کا نام تھا۔ ان کی تفصیل کے حوالے سے تو زیادہ سلسلہ ان کے حوالے سے نہیں ملا، لیکن بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام جس علاقے کے اندر رہتے تھے اس علاقے کو حضورا کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ جیسے حضور نہیں لکھتے ایسے ہی حضورا، آگے الف اور حمزہ، حضورا کا علاقہ
تھا جس کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے آپ کی مخالفت کی اور اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو ظلماً شہید کر دیا، یعنی امت نے اپنے نبی علیہ السلام کو، شعیب علیہ السلام کو شہید کیا۔ اللہ کریم جل شانہ نے اس پر اظہار ناراضگی فرمایا اور ان لوگوں سے اللہ کریم نے اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو ان کے سر پر مسلط کیا۔ بخت نصر بادشاہ تھا، اس کے حوالے سے کہ یہ شخص اس قوم سے بدلہ لے۔ ان لوگوں کے اندر حضرت عدنان بھی انہی کے اندر موجود تھے۔ وہاں پر حضورا کے علاقے میں بخت نصر بادشاہ جس وقت اس علاقے پر حملہ آور ہونے لگا تو بخت نصر کے علاقے میں اللہ کے دو نبی تھے، ارمیا اور ابرخیا، یہ دو حضرات اللہ کے نبی تھے۔ اللہ کریم جل شانہ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ یہ دو نبیوں کو اللہ نے وحی فرمائی کہ بخت نصر جس وقت حملہ آور ہوگا اس علاقے پر، حضورا کے علاقے پر، فعلیکما بمعد ابن عدنان، تو حضرت عدنان کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے معد، میم عین دال، معد، یہ حضور کی آباء و اجداد میں 20ویں نمبر پر حضور کے دادا جان لگتے ہیں، معد۔ انہوں نے کہا اللہ نے ان نبیوں کو وحی کے ذریعے کہ جب بخت نصر حملہ آور ہو تو حضور کے اجداد میں سے حضرت معد کو علیکما بمعد ابن عدنان، ان کو سنبھال کر اپنے پاس لے کر آنا، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ یہ ان نبیوں کی ذمہ داری لگا دی اور ساتھ بتایا من ولد ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے بچے کو سنبھالنا اس واسطے ضروری ہے کہ اسی کی نسل سے میں اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پہ مبعوث فرماؤں گا، یہ اللہ کریم نے ان کو فرمایا۔ اس کے علاوہ امام زینی دہلان مکی کی کتاب ہے جس کے اندر سیرت کے حوالے سے یہ بات موجود ہے کہ ان اللہ لما سلط بخت نصر علی العرب امر اللہ ارمیا علیہ السلام ان یحمل معہ معد بن عدنان علی البراق کی لا تصیبہ النقمہ، اللہ نے اس زمانے کے نبی کو حکم دیا کہ حضرت معد بن عدنان کو براق پر سوار کر کے تم نے اپنے ہاں لے کے آنا ہے تاکہ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور اللہ کا وعدہ تھا فإنی سأخرج من صلبہ نبیا کریما اختم بہ الرسل، میں ان کی پشت سے ایک ایسا معزز نبی پیدا فرماؤں گا جس نبی کے سر پر ختم نبوت کا تاج بھی سجاؤں گا۔ اللہ کریم جل شانہ نے ان کو فرمایا حضرت ارمیا حضرت معد کو اپنے ساتھ لے کے شام کے علاقے میں آئے، اور شام کے علاقے میں بھی عدنان کے بیٹے معد جو ہے وہ بڑے ہوئے، وہیں پہ ان کا جو ہے سلسلہ جاری رہا۔ معد جو حضرت عدنان کے بیٹے اور نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد کے اندر 20ویں نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان ہیں، ان کو معد اس واسطے کہا جاتا تھا کہ اللہ نے ان کو طاقتور بھی بنایا تھا۔ ایپ بند کر دینا یار، اللہ کریم جل شانہ نے ان کو طاقتور بنایا تھا، اور بوجہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو ان کے پاس اللہ کریم نے ودیت رکھا تھا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ لم یحارب احدا الا راجع بالنصر، جب بھی کسی قوم کے ساتھ لڑائی ہوتی اور اس قوم میں حضور کے آباء و اجداد میں سے حضرت معد شامل ہوتے تو اللہ کریم اس لشکر کو ان کی وجہ سے فتح عطا فرما دیتا تھا، اور یہ بات کتابوں کے اندر باقاعدہ طور پہ موجود ہے۔ عربی زبان کے اندر انہوں نے لکھا بسبب نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جبینہ ہی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس ان کی پیشانی میں تھا، اس نور کی برکت سے رب ذوالجلال جل شانہ جس جنگ میں بھی یہ شریک ہو جاتے اللہ ان کو فتح عطا فرما دیتا تھا۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس نبی کی دنیا پہ ابھی تشریف آوری نہیں ہوئی،
سرکار کے آباء و اجداد میں پیچھے 20ویں نمبر پر سرکار کے دادا جان، جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نور کی برکت اتنی ہے کہ وہاں پر بھی رب ذوالجلال اس نور کی برکت سے جہاں پہ بھی آپ کے دادا جان چلے جاتے ہیں اللہ ان کو بھی کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ ابھی نور دنیا پہ جلوہ گر نہیں ہوا، ابھی سرکار کی تشریف آوری نہیں ہوئی، سرکار کا نور 20 پشتیں پہلے آپ کے دادا جان حضرت ماد کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کریم اتنا کرم فرما ہے کہ اس نور کی برکت سے جہاں جہاں پر بھی آپ کے دادا جان حضرت ماد جاتے ہیں اللہ ان کی مدد فرماتا ہے، اور اس مدد اور نصرت کے ذریعے سے رب ذوالجلال ہر میدان میں ان کو فتح اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا پہ تشریف آوری کے بعد بھی سرکار کی نسبت رکھنے والی چیز جہاں جہاں پہ بھی پہنچی اللہ کریم نے ان کو بھی فتح عطا فرما دی تھی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور بات کہ جنہوں نے اپنی سر کی ٹوپی میں چند بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلائے ہوئے تھے، اور وہ ٹوپی سر پہ رکھ کر جنگ کے جس میدان میں بھی چلے جاتے اللہ ان بالوں کی برکت سے ان کو فتح عطا فرما دیتا تھا۔ یہ فیض تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بلکہ ایک جنگ کے موقع پر دوران لڑائی سیدنا خالد بن ولید کی ٹوپی سر سے گر گئی، آپ نے تلوار چلانی چھوڑ دی اور ٹوپی کی طرف متوجہ ہوئے، سواری سے جھک کر جنگ کے دوران ٹوپی اٹھائی۔ بڑے بڑے جنگجو اور جنگ کی مہارت رکھنے والے حضرات نے خالد بن ولید پر اعتراض کیا کہ تم تو بڑے سمجھدار ہو، جنگجو انسان ہو، بڑے ماہر قسم کے مجاہد ہو، تم نے یہ بڑی غلطی کی ہے کہ دوران جنگ ایسے سر جھکا کے نیچے سے کوئی چیز اٹھانا، یہ تو دشمن کو موقع دینا ہوتا ہے کہ گردن پہ تلوار چلا دے، تم نیچے جھکے کیوں؟ ٹوپی کو اتنی قیمتی تو نہیں تھی، تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں رہی، ٹوپی کے پیچھے دوڑ پڑے، تم نے ٹوپی کو اٹھانے کے لیے اپنا سر نیچا کیا، اگر دشمن تلوار چلا دیتا تو آپ کی جان جا سکتی تھی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فقط کپڑے کی بنی ہوئی ٹوپی نہیں تھی، اس ٹوپی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، میں ان بالوں کی خاطر جھک کر اس ٹوپی کو اٹھا رہا تھا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں جس جنگ میں بھی سرکار کے مبارک بالوں والی ٹوپی سر پہ پہن کر گیا ہوں اللہ نے اس کی برکت سے ہمیں فتح عطا فرما دی ہے۔ یہ تو صرف جنگ کی بات ہے۔ آئیے ایک اور روایت جو سیاستہ کی مستند کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس صحابہ کرام علیہم رضوان جاتے اور جا کر پانی کا پیالہ پیش کرتے، اور پانی کا پیالہ جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر چاندی کے ایک ڈبیا اٹھا کر ہلا دیتی تھیں، صحابہ وہ پانی گھر میں لے جاتے، مریضوں کو پلاتے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا۔ حضرت عثمان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی میرے گھر والوں نے پانی کا پیالہ دے کر بھیجا، گھر میں کوئی بیمار تھا، انہوں نے کہا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ، کہتے ہیں میں لے کے گیا، حضرت ام سلمہ کو دیا تو انہوں نے گھر کے اندر سے چاندی کی ایک ڈبیا نکالی، اس چاندی کی ڈبیا کو اس پانی میں رکھ کر یوں ہلایا اور ہلا کے مجھے دینے لگی کہ یہ پانی لے جاؤ۔ ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں کہ سب کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ پانی لے کر بیماروں کو پلاتے، اللہ شفا دیتا۔ تو کہا میں نے سوچا کہ اس ڈبی کے اندر ہے کیا، چاندی کی ڈبیا کے اندر، وہ بھی تو دیکھ لوں کہ کون سی چیز ہے جو اس ڈبی کے اندر موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب جھک کے دیکھا تو اس چاندی کی ڈبی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے بال مبارک کو محفوظ رکھا ہوا تھا۔ حضور کے بال مبارک ہیں ڈبی میں، بال مبارک کے اوپر ہے چاندی کی ڈبی، اور چاندی کی ڈبی کو پانی میں ہلا کر مریضوں کو پلایا جا رہا ہے۔ تو یہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے جو سرکار سے پہلے بھی جاری تھا اور سرکار کے بعد بھی انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ وہ حضور کے بال مبارک سے بیماروں کی دوائی کا بندوبست فرما لیا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جبہ تھا،
جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، وہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے پہلے یہ جبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ سرکار کے وصال شریف کے بعد وہ جبہ حضرت عائشہ نے رکھا، حضرت عائشہ کے وصال کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ اور حضرت اسماء حضور کی صحابیہ خاتون کیا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها ونحن نغتسلها للمرضى ونستشفی بها، فرمایا سرکار اس جبے کو اپنے جسم پر پہنا کرتے تھے اور ہم اس جبے کو دھو کر اس کے دھوئے ہوئے پانی سے بیماروں کی شفا کا بندوبست کیا کرتے ہیں۔ یہ پانی بیماروں کو پلا کر ان کے لیے دوائی کا سبب بنایا جاتا ہے۔ آپ خود دیکھو کہ جبہ جو جسم پہ پہنا اس کے ساتھ کیا لگے گا، زیادہ سے زیادہ جسم کا پسینہ اس جبے کے ساتھ لگ جائے گا، اور پسینہ ڈاکٹروں سے پوچھو تو وہ پسینے کو بیماریوں کا سبب قرار دیتے ہیں کہ پسینہ کسی چیز میں گر جائے تو لوگ اسے استعمال کرنے سے نفرت کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جبے کے ساتھ لگا، اور سرکار کے وصال کے بعد بھی وہ جبہ دھو کر صحابہ پیتے رہے، بیماروں کو پلاتے رہے، اور رب بھی ان کو شفا عطا فرماتا رہا۔ تو سرکار کی 20ویں پشت میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جبین اقدس میں نور مصطفیٰ ہے، جس کی برکت سے جس جنگ میں بھی جاتے ہیں اللہ ان کو فتح عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت معاذ کے بیٹے تھے پھر حضرت نزار، یہ سرکار کے آباء و اجداد میں 19ویں نمبر پر سرکار کے آباء و اجداد میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ حضرت معاذ کے بیٹے تھے۔ ان کے بارے میں ہے کہ جس وقت ان کی ولادت ہوئی، ہینا ولد لہ ونظر الی النور بین یدیہ بین عینیہ، جب ہی یہ پیدا ہوئے تو سرکار کا نور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے پر چمک رہا تھا۔ جس وقت باپ نے دیکھا وَهُوَ نُورُ النَّبُوَّةِ الَّذِي كَانَ يَنْقُلُ فِي الْأَصْلَابِ، یہ وہی نور تھا نبی علیہ السلام کا جو اللہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل فرما رہا تھا۔ حضرت معاذ کے بیٹے کون تھے؟ نزار۔ ان کے پاس وہ نور جب پیدا ہوئے تو ان کی پیشانی میں جس وقت چمکا تو فارح بھی فرحن شدیدا، ان کے باپ بڑے خوش ہو گئے حضرت معاذ کہ یہ سلسلہ اللہ نے ہماری اولاد میں رکھا ہے، اور خوشی جس وقت ہو تو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس خوشی کے موقع پر کیا کیا؟ کہتے ہیں نہارا وَأَطْعَمَ شَيْئًا كَثِيرًا، ڈھیر سارے اونٹ ذبح کیے اور اونٹوں کو ذبح کر کے کھانے کا بندوبست کر کے عرب والوں کی بہت بڑی دعوت کی، اور دعوت میں بلا کے عرب والوں کو کھانا کھلایا اس خوشی میں کہ میرے ہونے والے بیٹے کی پیشانی میں اللہ نے نور مصطفیٰ کو رکھا ہے۔ اس سبب سے انہوں نے ڈھیر سارے اونٹ ذبح کر کے اپنے عرب شریف کے علاقے کے لوگوں کو کھلائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ نور صرف نقل ہو کے ان کے بیٹے کی پیشانی میں آیا، ابھی اس نور کا ظہور دنیا پہ نہیں ہوا، لیکن سرکار کے آباء و اجداد میں یہ طریقہ آ رہا ہے کہ انہوں نے سرکار کے صرف نور کا انتقال منتقل ہونا جب انہی کے اندر ہوا تو انہوں نے اس خوشی میں جانور ذبح کر کے لوگوں کے لیے دعوت کا اہتمام فرمایا۔ اور ہماری تو خوش قسمتی کہ یہاں پہ نور صرف منتقل ہو کے نہیں، اللہ نے وہ نور والے محبوب ہمیں عطا بھی فرما دیے، ہمیں ان کا امتی بھی بنایا، اور کس قدر فیض دیا اللہ کریم نے سرکار کی نسبت کا صدقہ۔ رب نے فرمایا کرو گے ایک نیکی بدلہ تمہیں 10 کا عطا فرماؤں گا۔ یہ فیض رسول کریم کا ہے، کوئی ہمارا منہ سونا نہیں تھا، اللہ نے سرکار کے صدقے سے یہ سب کچھ دیا۔ اور پھر فرمایا 10 پہ حد نہیں، فرمایا جس کو چاہوں گا 10 سے بڑھا کر 700 گنا تک بھی عطا فرماؤں گا، اور 700 گنا بھی حد نہیں رکھی، فرمایا جو اس سے بھی زیادہ اخلاص لے کے آئے گا میں اس کو اس سے بھی بڑھا کے اجر عطا فرماؤں گا۔ کہاں پچھلی امتیں، کہاں اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حال، کہ پچھلی امتوں کے اندر صورتحال یہ تھی کہ جسم پر اگر پلیدی لگ جاتی تو آگ کے ساتھ اس جسم کے حصے کو جلانا پڑتا تھا، دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ کپڑے پہ لگ گئی تو کینچی کے ساتھ اس
حصے کو کاٹنا پڑتا تھا، دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اور عبادت گاہیں مختص تھیں جہاں پہ جا کے عبادت کی جاتی تھی، ہر جگہ پہ ان کی عبادت نہیں ہوتی تھی۔ رب کریم جل شانہ نے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شرف بخشا کہ ایک کپڑا ہوتا ہے 100 بار بھی پلید ہو جائے، 100 بار بھی دھو لو، اللہ اس کپڑے کو بھی پاکی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بدن ہے، یہ بدن 100 بار پلید ہو جائے، اللہ نے پانی دے دیا، پانی استعمال کر لو، پاک ہو جائے گا تمہارا بدن۔ اور مسجد کے حوالے سے وہاں عبادت کی جگہ مختص تھی، اور اس امت کے لیے سرکار نے فرمایا جُعِلَتْ لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُہُورًا، اللہ نے میری ذات کی خاطر میری امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ چلتی گاڑی سے کو رکوا کر سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پہ چادر ڈال کے نماز پڑھ لو، نماز تب بھی ہو جائے گی۔ کوئی پابندی نہیں لگائی کہ کوئی مخصوص جگہ پہ جاؤ گے تو ہوگی، نہیں، اللہ نے پوری زمین کو طہارت عطا فرما دی۔ جس امت کو اتنا کچھ حضور کے صدقے ملا، اب وہ حضور کی اس عطا پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میلاد کے موسم میں سرکار کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کے غریبوں کو کھلا دے، وہ ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ سرکار کی 19ویں پشت میں آنے والے دادا جان سرکار کی ذات اقدس کی خاطر صرف یہ دیکھا کہ میرے بیٹے کی پیشانی میں نور آیا ہے، اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نظر آیا، تو انہوں نے جو ہے ان کے اپنے بیٹے کے لیے اس نور کی جو ہے قسمت پر انہوں نے جانوروں کو ذبح کیا، اور ذبح کر کے کیا کہنے لگے؟ قال ھذا نذر قلیل فی حق ھذا المولود، کہتے ہیں اس نسل سے جس بچے نے آنا ہے اس بچے کی شان کے حساب سے یہ تو چھوٹا سا نذرانہ ہے۔ اونٹ ذبح کیے اور دعوتیں کھلا کر کہا کہ آنے والے بچے کے حساب سے یہ تو چھوٹا سا نذرانہ ہے۔ ظاہری بات ہے رب کے محبوب کے سامنے 100 نہیں 1 کروڑ اونٹ بھی ہو جاتے تو وہ بھی نذرانہ تھوڑا تھا، کیوں کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت تو اس سے بھی بہت زیادہ بلند ہے، دو جہاں بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جس مٹی کے اوپر سرکار کے پاؤں مبارک آ گئے۔ انہوں نے جب کہا نا کہ ھذا نذر قلیل فی حق ھذا المولود، کہا اس بچے کی پیشانی میں جو نور آ رہا ہے اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا نذرانہ ہے، اسی وجہ سے پھر ان کا نام بھی کیا پڑ گیا؟ نزار۔ نزار انہوں نے کہا نا ناظر قلیل، تو ان کا نام بھی نزار پڑ گیا۔ آنے والے وقت کے اندر ان کو نزار کے نام سے پکارا جانے لگا۔ انہی کو نزار کو حضرت نزار کو اللہ نے بیٹا بخشا جن کا نام تھا مدر، قبیلہ بھی ایک مدر ہے، یہ حضور کے آباء و اجداد میں 18ویں نمبر پر سرکار کے دادا جان جا کے لگتے ہیں جن کا نام تھا مدر۔ مدر بنا ہے میم دعاد را۔ ان کو مدر کیوں کہتے تھے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ كَانَ يُمْدِرُ الْقُلُوبِ، نور مصطفیٰ کی وجہ سے رب نے ان کو حسن اتنا دیا تھا کہ جو ان کو تک لیتا تھا دل ان کو دے بیٹھتا تھا۔ یمدر القلوب کا معنی ہے کہ جو ان کو دیکھتا اپنا دل ان کے سپرد کر دیتا، دل ان کا شیدائی بن جاتا، چونکہ دلوں کو شیدائی بنانے والے تھے، اس واسطے ان کا نام بھی کیا پڑ گیا؟ مدر۔ مدر کا معنی بھی یہی ہے، اس واسطے آپ کے 18ویں پشت میں آنے والے دادا جان کو مدر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ ان کی یہ شان کیوں تھی کہ جو ان کو دیکھتا ان سے محبت کر جاتا، کیونکہ لما کان یشاہد فی وجہہ من نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں چہرہ ان کا ہوتا تھا اور نور نور مصطفیٰ نظر آ رہا ہوتا تھا، اس واسطے جو بھی ان کو دیکھتا وہ ان پہ فریفتہ ہو جاتا اور ان کے ساتھ محبت اور پیار کر لیتا، اس واسطے ان کو مدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب مدر کے جو اقوال ہیں ان میں سے ایک دو قول میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کے آباء و اجداد سیانے کتنے تھے،
سمجھدار کتنے تھے، اور اسلام کے آنے سے پہلے، دنیا پہ آنے سے پہلے بھی رب نے ان کو کس قدر ہدایت عطا فرمائی ہوئی تھی۔ فرمایا کرتے تھے خیر الخیر آجلہ، فرماتے تھے نیکیوں میں سے بہترین نیکی وہ ہے جس کو بندہ جلدی کر لے۔ یہ ان کے اقوال زرعی میں سے ایک قول مبارک ہے کہ نیکیوں میں سے بہترین نیکی وہ ہے جس کو بندہ جلدی کر لے، جس کو کل پر، پرسوں پر، اگلے دن پر بندہ منتقل کرتا رہے، وہ نہیں۔ جب ایک کام کے نیک ہونے کا پتہ چل گیا تو بہتر یہی ہے کہ اس نیکی کو جلدی کر لیا جائے، نیکی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حضور کے آباء و اجداد میں یہ نام ہے مدر جن کا یہ قول مبارک ہے، اور فرمایا کرتے تھے فَاحْمِلُوا أَنفُسَكُمْ عَلَىٰ مَكْرُوهِهَا وَاصْرِفُوهَا عَنْ هَوَاهَا، فرماتے تھے لوگوں اپنے آپ کو حالات کی ناپسندیدہ ہواؤں کا سامنا کرنے کا عادی بناؤ۔ ضروری نہیں کہ جو بھی تمہاری خواہش میں آئے وہ پورا ہو جائے۔ اپنی خواہشوں کے ٹوٹنے پر اور اپنی آپ کے ناکام ہونے پر ناپسندیدہ چیزوں کا سامنا کرنے کا اپنے آپ کو عادی بناؤ۔ زندگیوں میں مختلف موقع ایسے آتے ہیں جس موقع پر انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو سرکار کے دادا جان فرماتے ہیں اپنے آپ کو اس کام کا عادی بناؤ، اور فرمایا کرتے تھے نفس کو اس کی خواہشات کے پورا کرنے سے روک کے رکھو۔ جو نفس چاہتا ہے وہ خیر نہیں ہوتا، وہ شر ہوتا ہے۔ نفس انسان کا دشمن ہے، اور ایک بات ذہن میں رکھنا، ہر کسی کا ہر ارادہ پورا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رب کو پہچانا ہے تو رب کو کی ہونے کی کوئی دلیل بھی ہے تمہارے پاس کہ اللہ ہے؟ تو اللہ کے ہونے کو تم نے کیسے جانا؟ مولا علی سے پوچھا گیا۔ اب باب مدینۃ العلم تھے، علم کے شہر کا دروازہ تھے، سمجھانے میں بھی کمال کیا۔ فرمایا اپنے ارادوں کے پورا نہ ہونے سے میں نے رب کو پہچانا۔ اگر شاید آپ کو سمجھ آئی ہو، اپنی امیدوں کے ٹوٹنے سے میں نے رب کو پہچانا۔ سارے سبب پورے ہیں، سب کچھ پورا ہے، لیکن جو چاہا وہ نہیں ہوا، اسی سے رب کو پہچان لیا۔ کیسے کہ اسباب سارے پورے ہیں، جو چاہا وہ نہیں ہوا تو کس نے نہیں ہونے دیا؟ کوئی تو ذات ہے جو اس مقام پر بھی سبب پورے ہونے کے باوجود بھی جس کی قدرت کار فرما ہے اسی کو خدا کہا جاتا۔ پہچاننے والے مختلف رنگوں میں پہچان لیتے ہیں، نہ پہچانا نہ ہو تو 100 دلیلوں سے بھی کسی کو سمجھ نہ آئے، اور جس نے پہچاننا ہو اس نے اس رنگ میں پہچانا کہ میں نے اپنے ارادوں کے پورا نہ ہونے سے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب یہ بات آپ بھی سمجھتے ہو، سارے سبب پورے ہو جائیں اور وہاں پہ جا کے بھی کام پورا نہ ہو تو اس وقت سمجھو کہ درمیان میں کچھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی مشیت، اللہ کی رضا، اللہ کی قدرت جو وہ کام نہیں ہونے دے رہی۔ عام طور پر لطیفہ ہے، شاید آپ نے سنا بھی ہو، لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے بطور لطیفہ نہیں، میں مسئلے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ملک صاحب منڈی سے گھوڑا خریدنے کو جا رہے تھے، راستے میں مولوی صاحب ملے تو انہوں نے پوچھا بھائی میاں کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں منڈی سے گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں، میں گھوڑا خرید کے بس آیا۔ انہوں نے کہا نہ بابا ایسے نہ کہو، یوں کہو کہ میں گھوڑا خرید کر انشاءاللہ آیا، اللہ نے چاہا تو، اللہ کی قدرت کا ارادہ ہوا تو۔ اس نے کہا لے انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت، گھوڑا منڈی میں موجود ہے، روپیہ میری جیب میں موجود ہے اور میں جا رہا ہوں، جا کے میں نے سارا کچھ کر لینا ہے، انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت۔ وہاں پہ پہنچا، گھوڑا خریدا، سودا بن گیا، جس وقت جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب کٹ چکی تھی، روپیہ پیسہ جیب میں نہیں تھا۔ اب جب واپس پلٹا تو ہاتھ خالی تھا۔ مولانا نے پوچھا تو اب ہر بات پہ انشاءاللہ کہے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کیا بنا؟ کہنے لگا انشاءاللہ میں منڈی میں پہنچا، انشاءاللہ میں نے سودا کیا، انشاءاللہ میں نے گھوڑے کا جو ہے سودا طے کر لیا، انشاءاللہ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور انشاءاللہ وہ سیدھا نیچے ہی چلا گیا۔
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ارادے ہمارے ہوتے ہیں، لیکن ان ارادوں کو پورا ہونے کے لیے اللہ کی قدرت کار فرما کا ہونا ضروری ہے۔ رب کی قدرت، رب کے ارادے، رب کی مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ مولا علی نے اسی واسطے کہا کہ جہاں پہ میرا ارادہ ٹوٹا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں پہ اللہ کی قدرت کار فرما ہے۔ کوئی تو ہے نا جو سارے اسباب کے ہونے کے باوجود کام اس نے نہیں ہونے دیا، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ سبب ہوتا ہی کوئی نہیں اور رب کام کر کے دکھا دیتا ہے۔ وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر کے دکھا رہا ہے، اور اسی ذات کو خدا کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا حضرت مدر کی، وہ کہتے تھے کہ اپنے آپ کو زمانے کی مشکلات کا سامنا کرنے کا عادی بناؤ اور اپنے نفس کی ہر خواہش کو پورا نہ کرو۔ کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندے کی ہر ارادہ، ہر مراد وہ پوری ہو جائے، جو کچھ وہ سوچے۔ کبھی کبھی رب کر دیتا ہے تاکہ اسے پتہ چلے کہ میرے ارادے کے سامنے جو قوی ذات ہے، طاقتور ذات ہے، وہ رب ذوالجلال جل شانہ کی ذات ہے۔ جو حضور کے آباء و اجداد میں یہ حضرت مدر جو تھے 18ویں نمبر والے، 4 بھائی تھے۔ چاروں بھائیوں کے نام اور ان کی ایک بات ہے وہ میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ بھی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ ایک کا نام تھا مدر، ایک کا نام تھا ربیع، ایک کا نام تھا ایاد، اور ایک کا نام تھا انمار۔ یہ 4 بھائی تھے۔ ان کے والد وہ نزار ہو جن کے لیے ان کے ابا جی نے اونٹ ذبح کیے تھے۔ جب ان کے والد نزار فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کو وصیت کی کہ یہ جو میری وراثت ہے اس کو یوں یوں تقسیم کر لینا، اگر تمہارا ہو جائے نا اختلاف تو نجران کے علاقے میں جرہم قبیلے کا ایک شخص ہے، اس کے پاس چلے جانا اور اپنا فیصلہ کرا لینا۔ بات کو بڑی توجہ سے سننا۔ نزار نے حضور کے 19ویں پشت میں جو دادا جان ہیں، انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کو نصیحت کی کہ میری وراثت اس طریقے سے بانٹ لینا، اگر تمہارا آپس میں ہو جھگڑا تو جھگڑا مکانے کے لیے پنچایت کے لیے فلاں علاقے کے اندر جرہمی، نجران کے علاقے میں جرہمی ایک قبیلے کا شخص ہے، اس کے پاس چلے جانا، وہ تمہارا فیصلہ کر دے گا۔ ہوا یوں کہ بعد کے اندر ان کا ہو گیا جھگڑا، جائیداد تقسیم ہونے لگی نا، تو وراثت کے معاملے میں ان کا جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا ہوا تو 4 بھائیوں نے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے کہا چلو نجران کے اس شخص کے پاس جس کے پاس ابا جان نے کہا تھا کہ اپنا فیصلہ لے کے جانا۔ 4 بھائی چل پڑے۔ راستے کے اندر ایک مقام سے گزر رہے تھے تو ایک گھاس کا میدان دیکھا، گھاس لگی ہوئی تھی، گھاس کا میدان دیکھا جس میں سے کچھ حصہ کوئی جانور نہ گھاس چر کے گیا ہوا تھا۔ جب 4 بھائی وہاں سے گزرے تو ایک بولا کہ جس اونٹ نے اس گھاس کو چرا ہے وہ اونٹ کانا ہے۔ توجہ سے، چرا ہوا گھاس کی جگہ دیکھی اور دیکھ کے ایک بھائی بولا جس اونٹ نے یہ گھاس یہاں سے کھایا ہے وہ اونٹ کیا ہے؟ کانا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بھائی بولا، اس نے کہا ربیع، یہ دوسرا بھائی، اس نے کہا وہ لنگڑا بھی ہے۔ تیسرا بولا، اس نے کہا کہ اس کی دم بھی کٹی ہوئی ہے، پوچھل دم اس کی کٹی ہوئی ہے۔ چوتھا بولا کہ وہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے۔ 4 نے نا اپنی اپنی بات کہہ دی۔ تھوڑا آگے چلے تو ایک شخص ملا جس نے وہ اونٹ پر جو کچاوا نہیں لادتے، کچاوا اونٹ کا، وہ اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اس نے ان 4 کو دیکھا تو اس نے پوچھا بھائی میرا اونٹ دیکھا ہے؟ اس نے پوچھا میرا اونٹ دیکھا ہے؟ اب 4 بھائیوں نے جو بات کہی تھی وہ اس سے کہنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ تیرا اونٹ کانا تھا؟ اس نے کہا ہاں بالکل کانا تھا۔ دوسرے نے کہا تیرا اونٹ 1 پاؤں سے لنگڑا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں وہ 1 پاؤں سے لنگڑا بھی تھا۔ تیسرے نے کہا وہ اس کی دم کٹی ہوئی تھی؟ کہا ہاں کٹی ہوئی تھی۔ چوتھے نے کہا کہ تیرا اونٹ تجھ سے بھاگ کے ادھر ادھر ہوا؟ کہا ہاں بھاگ کے ادھر ہوا۔
یہ چاروں باتیں جب پوری ہوئیں تو اس نے کہا بتاؤ پھر تم نے میرا اونٹ کہاں دیکھا تاکہ میں اس کو جا کے پکڑ لوں۔ ان سب نے کہا ہم نے اونٹ دیکھا کوئی نہیں، اونٹ ہم نے دیکھا کوئی نہیں۔ اب آپ خود بتاؤ، ساری نشانیاں پوری کوئی بتائے اور پھر پوچھو کہ میری فلاں چیز تو نے دیکھی اور وہ کہنا بھائی میں نے نہیں دیکھی، تو بندہ مان جائے گا بھلا؟ وہ کیسے مانتا بھائی؟ نشانیاں ساری بتا رہے ہیں کہ پاؤں سے لنگڑا بھی ہے، دم بھی کٹی ہوئی ہے، ایک آنکھ سے کانا بھی ہے اور بھاگا ہوا تھا، نشانیاں ساری بتا رہے ہیں، اور پوچھتا ہوں اونٹ دیکھا ہے تو کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ بغیر اونٹ کے دیکھے ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ میرے اونٹ ایسے؟ اس نے ان چاروں کو پکڑ لیا، اس نے کہا بھائی میرا اونٹ دو، تم نے دیکھا نہیں تھا تو تمہیں پتہ کیسے چل گیا کہ میرا اونٹ اس طرح کا ہے؟ ان کا بھائی ہماری اپنی سوچ کے مطابق ہم نے تجھے بتا دیا لیکن اونٹ ہم نے تیرا نہیں دیکھا۔ اب وہ کیسے یقین کرتا کہ بن دیکھے یہ سارا کچھ بتا رہا ہے یہ ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ جا کہاں رہے ہو؟ انہوں نے کہا نجران جا رہے ہیں، ایک بندے کے پاس بڑا پنچایتی ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، وہاں سے جا کے ہم نے تو اپنی وراثت کا مسئلہ حل کرانا ہے۔ انہوں نے کہا چلو پھر میں بھی تمہارے ساتھ آتا ہوں، میں تمہارے اوپر کیس کروں گا کہ انہوں نے نشانیاں ساری بتائیں اور اونٹ کا پتہ نہیں بتا رہے، میرا اونٹ ان کے پاس ہی ہے۔ وہ اس کے اوپر رپورٹر بن کے وہ بھی ان چاروں کے ساتھ چل پڑا۔ پانچوں آدمی جس وقت نجران کے علاقے میں جا کے پہنچے تو نجران کے علاقے میں جا کر انہوں نے جو ہے اپنا معاملہ اس شخص کے سامنے پیش کیا کہ یہ پہلا کیس اس نے پیش کیا کہ میرا اونٹ انہوں نے دیکھا تھا، بتاتے نہیں ہیں۔ تو اس نجران کے اس جرہمی شخص نے، افعا جرہمی اس کا نام تھا، اس نے پوچھا کہ بتاؤ یار جب دیکھا نہیں تھا تو تمہیں نشانیاں کیسے پتہ چل گئیں کہ وہ اونٹ کانا بھی ہے، ایسا ہے ایسا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جس جگہ سے ہم گزرے اور گھاس چری ہوئی تھی، گھاس تھی بڑی اچھی، ایک جانب سے گھاس کھائی گئی تھی، دوسری جانب بالکل گھاس کی سلامت کھڑی تھی۔ اس بھائی نے کہا بھائی میں نے سمجھ لیا کہ اونٹ کانا تھا تب ادھر والی گھاس چھوڑ کے چلا گیا، اگر اسے یہ بھی نظر آتی تو یہ بھی تو کھا جاتا، لہٰذا آدھی گھاس چری ہوئی تھی آدھی نہیں، تو مجھے سمجھ لگ گئی کہ یہ اونٹ کانا ہے۔ ہاں جی تجھے کیسے پتہ چلا کہ لنگڑا ہے؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ باقی پاؤں کے نشان تھے پورے پورے اور ایک پاؤں کا نشان تھا ادھورا، تو مجھے پتہ چل گیا کہ باقی تینوں پاؤں پہ پورا زور دے کے چلتا ہے اور ایک پاؤں پورا زمین پہ رکھ نہیں سکتا، اسی واسطے چوتھے پاؤں کا نشان پورا زمین پہ نہیں تھا پڑا ہوا، تو میں نے سمجھ لیا کہ اونٹ ایک پاؤں سے لنگڑا بھی ہے۔ دم بریدہ کہ دم کٹی ہوئی ہے، اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ اگر دم ہو اور مینگنیاں کرے نا اونٹ تو دم کے ساتھ ٹکرا کر مینگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور وہ اونٹ کے جو مینگنیاں تھیں وہ صحیح سالم موجود تھیں، جس سے پتہ چل گیا کہ دم بھی اس کی کٹی ہوئی ہے۔ چوتھے سے پوچھا کہ تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ مالک سے بھاگ کے آیا ہے؟ کہا جس گھاس میں سے وہ گزرا وہ گھاس بڑا سرسبز تھا، اس کے بوٹے بڑے بڑے تھے، تھوڑی سی اس نے گھاس کھائی اور پھر آگے چل گیا کہیں، ہمیں پتہ چل گیا کہ اونٹ خطرے میں تھا کہ پیچھے سے کوئی آ کے پکڑ نہ لے، اگر وہ فری ہوتا نا، ٹینشن فری ہوتا تو وہ تسلی سے گھاس کھا کے جاتا، تو اس نے گھاس جو بچائی ہوئی ہے لگتا تھا کہ پیچھے سے اس کا کوئی پکڑنے والا آ رہا ہے۔ یہ چاروں باتیں جب انہوں نے بتائیں، کہا اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اونٹ اس کا اس طرح کا ہے، دیکھا ہم نے نہیں تھا۔ اب اس نجران کے اس پنچایتی شخص نے فیصلہ کیا، اس نے کہا بھائی جا اپنا اونٹ ڈھونڈ، ان بندوں نے تیرا اونٹ نہیں دیکھا، یہ ہے ان لوگوں کی ذہن کی تیزی، اس کی وجہ سے ان کو ساری نشانیاں سمجھ آ گئی ہیں۔ اب میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے، جس خاندان مبارک کی 18ویں پشت میں آنے والے دادا کو نور مصطفیٰ کی وجہ سے اس قدر غیب کا علم ہو سکتا ہے، ان کی نسل میں آنے والے شہزادے جن کے صدقے سے یہ سب کچھ مل رہا ہے، ان کے غیب کا علم کیا ہوگا؟ وہ بن دیکھے بتا رہے ہیں اونٹ ایسا ایسا ہے،
اور ابھی تو سرکار دنیا پہ جلوہ گر بھی نہیں ہوئے، سرکار کی تشریف آوری نہیں ہوئی، سرکار کے نور کا یہ فیض ہے، تو جہاں پہ سرکار کا ظہور ہو گیا ہوگا تو سرکار کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا۔ بہرحال اس پنچایتی نے فیصلہ کیا بھائی جاؤ تم اپنا اونٹ ڈھونڈو، تمہارا اونٹ ان کے پاس نہیں۔ یہ مسئلہ پورا ہونے کے بعد اب اس نے کہا اب بتاؤ تم چاروں بھائی اپنا معاملہ، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارے باپ کی اس طرح کی وراثت ہے، تو ہم تو آپس میں جھگڑ پڑے، معاملہ حل نہیں ہوا تو تیرے پاس اٹھا کے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ میں نہیں کروں گا، تم خود لوگ ہو سمجھدار۔ اور پچھلی بات اس نے دیکھی ہوئی تھی، اس نے کہا جو تم خود اتنی بڑی فہم، فراست، سمجھداری کے مالک ہو، میں تمہارا فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ چھوڑو اپنا فیصلہ آپ کرنا، آؤ میں تمہیں ایک کھانے کی اچھی دعوت پہ لے جاتا ہوں اور تمہیں اچھا کھانا کھلاتا ہوں۔ اس پنچایتی نے حضور کے آباء و اجداد میں جو 18ویں پشت میں تھے وہ 4 بھائی، ان کو دعوت پہ بلایا، عزت افزائی کی، تعظیم کی، تکریم کی۔ اس نے کہا میں تمہیں دعوت کھلاتا ہوں۔ چلو جی، اس نے دعوت کھلائی۔ کھانا کھلانے کے بعد اس نے پیش کی شراب۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا، شراب پہلے جائز تھی، بعد کے اندر حرام کی گئی۔ جنگ احد کے بعد شراب کی حرمت کا حکم قرآن کریم میں نازل ہوا۔ کھانا کھلایا، بعد میں شراب پیش کی گئی۔ جس وقت شراب اور وہ کھانا مکمل کھا چکے تو ان 4 بھائیوں میں سے، اب یہ بات بھی بڑے پتے کی ہے، ایک نے کہا یار شراب اچھی تھی لیکن جن انگوروں سے بنائی گئی تھی افسوس یہ ہے کہ وہ انگوروں کی بیل کسی قبر سے اگی تھی، کسی قبر پہ اگی تھی، اور قبر پہ اگی ہوئی بیل کے انگوروں سے شراب بنائی گئی تھی۔ کاش کسی اور بیل کے انگور ہوتے تو پھر کیا بات تھی۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ؟ اچھا، دوسرا بھائی بولا، اس نے کہا جو گوشت تھا وہ بڑا ہی لذیذ تھا، بڑا ہی مزیدار تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ اس بکری کا گوشت تھا جس بکری کو کتی کا دودھ پلا کے پالا گیا تھا۔ اب یہ بات بھی انہوں نے کہی۔ تیسرا بھائی بولا، اس نے کہا یار تیرے جیسا، اس شخص کو کہا یار تیرے جیسا سمجھدار اچھا بندہ جس نے ہمیں اچھی دعوت کھلائی ہم نے آج تک نہیں دیکھا، لیکن کاش تیری نسبت تیرے اصلی باپ کی طرف ہوتی، کاش تیری نسبت تیرے اصلی باپ کی طرف ہوتی۔ یہ بات بھی ان 4 بھائیوں میں سے ایک نے کہہ دی۔ اب وہ شخص جو فیصلہ کرنے والا تھا نا، نجران کے قبیلے کا، اس نے کہا بھائی کمال ہو گیا، یہ اس نے جتنی باتیں انہوں نے کہیں وہ عجیب باتیں کہہ دیں، گوشت کے حوالے سے، شراب کے حوالے سے، میرے بارے میں۔ سب سے پہلے تو وہ اٹھا اپنی ماں کے پاس گیا، اس نے اپنی ماں سے کہا بتاؤ جس بندے کو میرا باپ کہا جاتا ہے وہی میرا باپ ہے؟ اس نے کہا نہ، سچی بات یہ ہے کہ تیرا باپ لا ولد تھا، اولاد کے قابل نہیں تھا، میں نے اس کے سرمایہ کی خاطر کسی اور کے ساتھ تعلق قائم کیا جس سے تو پیدا ہوا۔ اس نے کہا واہ، ان لوگوں کی اتنی ذہانت، اتنی فطانت کہ اس نے مجھے پہچان لیا۔ وہاں سے اٹھا، اب آیا اپنے نوکر کے پاس جس نے وہ کھانے کا اہتمام کیا تھا، اس سے پوچھا بتاؤ شراب کہاں سے بنائی تم نے؟ انہوں نے کہا کہ تیرے باپ کی قبر پر انگوروں کی ایک بیل اگی تھی، ول، انگوراں دی ول، اس سے انگور لے کر میں نے شراب بنائی تھی۔ اس نے کہا ہے، یہ بات بھی انہوں نے صحیح کہی۔ گوشت جہاں سے آیا تھا کسائی کے پاس پہنچا، ہاں جی جو بکری کا گوشت ہمارے لیے بھیجا وہ کہاں سے تھا؟ اس نے کہا اس بکری کی ماں جب اس بچے کو جنم دیا تو وہ مر گئی تھی، میں نے اپنے گھر کی کتی کے دودھ سے اس بکری کی پرورش کی تھی، اور اس بکری نے کتی کا دودھ پیا ہوا تھا۔ اب وہ حیران ہو کر واپس پلٹا، اور اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں یہ 4 جو لوگ تھے ان کے پاس آ کر اس نے کہا سلام ہو تمہاری ذہانت کو، تمہاری فطانت کو، اللہ کریم نے تمہیں بڑی سوچ اور سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اور یہاں پر سیرت نگار کہتے ہیں یار جن کے آباء و اجداد کی ذہانت کا یہ عالم ہے
ان کے بعد آنے والے ان کے بچے جن کے صدقے سے ان کو یہ ذہانت ملی، ان کی سمجھداری کا عالم کیا ہوگا، جن کو رب ذوالجلال نے یہ ساری چیزیں سمجھنے کی طاقت عطا فرما دی۔ اب ایک بات میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کر کے بات کو یہیں پہ سمیٹتا ہوں کیونکہ وقت ہو گیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں ابتدائی دور جو اسلام کا تھا، منافق بھی حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے تحت خاموشی اختیار فرمائی، لیکن ایک وقت آیا جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرتے ہوئے کہا، لوگوں آج سے لے کر، بات توجہ سے سننا، آج سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ میرا کلمہ پڑھیں گے نا، میں سب کو جانتا ہوں۔ سمجھ نہیں آئی؟ ممبر پہ بیٹھ کے کیا فرمایا؟ آج سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ میرا کلمہ پڑھیں گے میں سب کو جانتا ہوں، اور جو نہیں پڑھیں گے میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ سچ فرمایا کہ نہیں؟ بولیے نا، شک کر سکتا ہے کوئی؟ جو شک کرے گا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ سچ فرمایا۔ منافقین جو حضور کی تقریر سن رہے تھے، باہر جا کے انہوں نے مذاق بنایا، انہوں نے کہا ہم روزانہ اوپر سے کلمہ پڑھ کے پیچھے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پتہ ساڈا کوئی نہیں، اور قیامت تک کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے قیامت تک کے کلمہ پڑھنے والوں کا پتہ ہے۔ انہوں نے پراپوگنڈا کیا آپس میں، ہمارا پتہ ہے نہیں اور قیامت تک کے آنے والوں کا خبر رکھتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کو کیا خبر تھی کہ یہ تو رحمت کی چادر تنی ہے تمہارے سروں پر، یہ تو سرکار کی مہربانی ہے نا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جب ان کی یہ عادت دیکھی تو اللہ نے قرآن اتارا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ یہ قرآن ہے، روایت نہیں، آیت ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب اب مجھے گوارا نہیں، اب میں خبیث اور پاک علیحدہ کر کے رہوں گا۔ اللہ نے آرڈر دیا، اللہ نے فرمایا محبوب اب منافق مسجد میں آئے تو ایک ایک کو نام لے کر مسجد سے بھگاؤ۔ رسول اللہ بیٹھ گئے، اب آرڈر خداوندی تھا۔ اب جو آیا نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے پہلے تقریر کی، فرمایا لوگو میرے علم پہ شک کرتے ہو، یہ سرکار کے الفاظ تھے، فرمایا میرے علم پہ شک کرتے ہو، فرمایا آج سے لے کر قیامت تک کا جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، میں سب کا جواب تمہیں عطا فرماؤں گا۔ سرکار ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلیٰ اعلان یہ دعویٰ کر رہے تھے، جو پوچھنا ہے پوچھو، میں تمہیں سب کا جواب عطا فرماؤں گا۔ اب منافق خاموش بیٹھے کہ ہمارا بانڈا نہ پھوٹ جائے۔ اب وہ نہیں پوچھ رہے تھے، لیکن اگر کوئی بھی نہ پوچھتا تو لوگ کچھ بدبخت یہ کہتے کہ سرکار نے معاذ اللہ ویسے کہا تھا، پتہ نہیں تھا معاذ اللہ۔ حضور کے غلاموں میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ میرا ٹھکانہ کہاں پہ؟ فرمایا تو جنتی ہے۔ عبداللہ بن حذافہ سامی ایک صحابی تھے جن کو لوگ کہتے تھے تم اپنے باپ کا نہیں معاذ اللہ۔ وہ اٹھے، انہوں نے بڑے مجمع میں کہا یا رسول اللہ یہ بھی بتاؤ کہ میرا باپ کون ہے، قربان جاؤں سرکار کے علم پہ۔ سرکار نے دعویٰ تو یہ کیا تھا آج سے لے کے قیامت تک کا پوچھو، باپ کی کہ میں کس کا بیٹا ہوں اس کا تعلق آج سے قیامت تک کے ساتھ تھا یا پچھلے دور کے ساتھ تھا؟ سرکار نے تو یہ فرمایا نا آج سے قیامت تک کا، مستقبل کا پوچھ لو جتنا میں جانتا ہوں۔ انہوں نے ماضی پوچھ لیا کہ میرا باپ کون ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو کا حذافہ السامی، فرمایا تیرا باپ وہی ہے جس کا تیری ماں کے ساتھ نکاح ہے، تو باپ کی سچی اولاد ہے، تو ناجائز بیٹا نہیں ہے۔ جب یہ باتیں پوری ہوئیں اب بھی منافق نہ بولے تو سرکار نے ایک ایک کا نام لے کے فرمایا قوم یا فلاں اخرج فإنک منافق، او فلاں اٹھ نکل مسجد سے، تو منافق ہے۔ سرکار نے ایک ایک کو نکالا۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا سرکار کی 18ویں پشت والے دادا جان کیا کیا پہچان رہے ہیں، اور اللہ نے حضور کی نگاہ نبوت میں کتنی پہچان رکھی ہے۔ سرکار نے بتایا تیرا باپ حذافہ سامی ہے۔ گھر گیا نا تو ماں نے کہا پتر تیرے جتنا نالائق بیٹا نہیں دیکھا میں نے۔ انہوں نے کہا کیا؟ ایسی باتیں مجلس میں پوچھ لیتے ہیں۔ جاہلیت کا زمانہ تھا، بیویوں سے غلطیاں ہو جاتی تھیں، اگر خدا نہ خواستہ تیری ماں سے غلطی ہوئی ہوتی تو نے بڑے مجمع میں مجھے رسوا کر دیا تھا، ایسی باتیں لوگوں کے سامنے پوچھ لی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی نے کہا اماں تانے تو پہلے بھی ملتے ہی تھے نا، لوگ برا بھلا تو پہلے ہی کہتے تھے، مبارک ہو اب زبان مصطفیٰ نے تصدیق کر دی ہے کہ اللہ نے تیری ماں کو پاک بنایا ہے۔
اب قیامت تک کوئی مائی کا لال تانا تو نہیں نہ دے سکے گا کہ میرا باپ کوئی اور ہے، اب سرکار نے فرما دیا ہے تو میرا باپ وہی ہے اماں جان جس کا تیرے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ پتہ چلا جس نبی کے خاندان کے اندر اللہ نے اتنی ذہانت فطانت رکھی، اس نبی کی اپنی شان اور سرکار کی عطا سے سرکار کے غلاموں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔